in the field of software solutions for the telecom industry. He is an entrepreneur with a seemingly insatisfiable appetite for starting new businesses. At the age of 13, he founded his first company called Pakistan Computers in Pakistan, and by the age of 16, he created Commodore computer accessories, including voice digitizers, modems, speed increasers, whilst he was in high school. Now, he is the president and CEO of different companies around the world, including the United States, Malaysia, Singapore, Dubai, Europe, and Pakistan. Some of his apparent and most significant ventures are Didex.net, Virtual Phone Line, Superphone, Mundwo Video Productions, Techistan Magazine, TV Pakistan, Pagi.com, IPPAPX, Health Management System, Building Management System, School Management System, and Rehan Autos. Rehan Alawala is the expert in the field of VoIP, ERP systems, CRM systems architecture, VoIP network design, and international marketing. He regularly speaks on these topics in conferences and seminars around the world. Rehan Alawala is a keen contributor in philanthropic works and supports various NGOs and charity foundations. He also founded the Supertech Foundation with a mission to eradicate poverty from the world, and is working on an almost impossible mission of creating processes to help create 1 million new businesses by 2014, each starting with only $100 and generating at least $300 a month. His ultimate goal is to create a platform to unite humanity and create equality like never before. Assalamualaikum again. I had to take a nature's call, so I had to run. So कल मुझसे कोई पूछ रहा था कि आप इतने सारे काम कैसे करते हैं, तो आप सोते कब हैं? This is how I can be in two places. I can have somebody present and I can go take a leak. जो topic हम आज का है, that is basically we want to do a panel discussion and two of the panelists are still not here. So we are going to delay it a little bit, and for that I'll do my presentation, which is the internet is a blessing in disguise, right? So we'll just take a few minutes on that. Basically, अगर जो लोग यहाँ इंटरनेट से काफ़ी पुराने वाकिफ़ हैं, तो 2000 पहले से कौन इंटरनेट यूज़ कर रहा था? 1, 2, 3, 4, 5 से बहुत सारे, और 1997 पैदा हुए थे. Okay, so internet came here around in 1996. Digicom started in Karachi and BrainNet started in Lahore. उससे पहले यहाँ पे email services चल रही थी since 93, 94. फैसल कुरैशी जो TV पे बहुत ज़्यादा आते हैं आजकल, लड़ाई झगड़ा कर रहे होते हैं, सबको डांट रहे होते हैं, not the actor but the compare anchor, right? So उन्होंने एक bulletin board service start किया था 786 BBS. That was in 1994. 3 phone line उसके ऊपर होती थी और 3 आदमी एक वक्त में excited हो जाते थे अगर connect हो जाए तो that was where internet started. And then जब Digicom आया तो 250 रुपये घंटे में इंटरनेट होता था और एक वेब क्रॉलर नाम का ब्राउज़र हुआ करता था, और उस ब्राउज़र के अंदर आप गूगल भी नहीं था, याहू बड़ी वेब क्रॉलर में ही सर्च इंजन आया, और there was no Netscape, so there was no graphics. HTML basic हुआ करते थे. This is not a long time ago. 15 साल पहले की बात है, right? Human history जो early history वो 5000 साल से. 15 साल में एक इतना बड़ा change के आया. उसके बाद अब मोबाइल रेवोल्यूशन आया. आज हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं, आधों के पास स्मार्टफोन है. 3 साल पहले there was no such thing called Android or iPhone. So just imagine कि 3 साल में कितना ज़्यादा जो entire ecosystem change हो गया कि यूनिवर्सिटीज़ में और इदारों में सॉफ्टवेयर की जगह मोबाइल ऐप्स बनना शुरू हो गए. So the whole thing can change
اینڈ یو کین بی دا چینج میکر. اس کے بعد 2003 میں مجھے یاد ہے کہ ہم نے کال سینٹر کا لائسنس لیا. 8 مہینے لگے پی ٹی اے کو کنونس کرنے میں کہ کال سینٹر لگانا چاہیے, بہت اجازت دے دیں, وائس کی اجازت دے دیں. اینڈ ایٹ دیٹ ٹائم دا بینڈوڈ واز $70,000 پر میگا بائٹ 8 years ago. ٹھیک ہے, اور آج the bandwidth is $130 per megabyte. So $70,000 to $130 is a huge difference. ٹیلیفون کال جب میں نے برین نیٹ اسٹارٹ کیا کراچی میں 1996 میں, تو 90 روپیز اے منٹ کال ہوتی تھی ٹو لاہور, اور اس کے اوپر ہم ای میلز ڈاؤن لوڈ کرا کرتے تھے ٹو سرو ان کراچی. آج 10 روپے میں آپ کینیڈا آدھا گھنٹے بات کر سکتے ہیں. So imagine the changes which are happening in front of us. So what is the next big thing? You can be one of those change makers if you want to be. Internet has given us, پاکستان میں لانا کسی کو اس وقت اتنا مشکل ہو گیا ہے کہ unimaginable ہے. ہم لوگ کل جانارہ بات کر رہی تھیں کہ پاکستان میں گوگل کو لانے کی کوشش کری جا رہی ہے, فیس بک کو لانے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور the way we do it is by showing with numbers. کہ with a population of 5 million people go and open office in Dubai, but with a population of 180 million companies یہاں آنے کو تیار نہیں ہیں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس کرٹیکل میس نہیں ہے. 180 ملین کے اندر صرف 5 یا 6 ملین اگر فیس بک یوزر ہوں, that is less than 4% users. تو وہ فیس بک آپ یہاں پہ بیچاری کیا کرے گی اس حساب سے اگر وہ دیکھیں تو. سو فار دیم اٹس ناٹ لاجیکل. اور اگر آنے کے لیے وہ تیار بھی ہو جائیں تو پھر ہمارے انفارمیشن منسٹر کہہ دیتے ہیں کہ ہم بند کر دیں گے. سو دیٹ بیکمز اے لٹل اسکیری فار اینی باڈی ہو انویسٹس منی ہیئر. تو وی نیڈ ٹو تھنک کہ ہم اس کو امپروو کیسے کر سکتے ہیں. سو ٹو می انٹرنیٹ از اے بلیسنگ ان ڈسگائز, بیکاز اگر آج انٹرنیٹ نہیں ہوتا تو ہم لوگوں کی آدھے لوگ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کی کام نہیں ہو رہے ہوتے ہیں. دے وڈ ہیو ناٹ ہیو ایگزسٹڈ, بیکاز آج اگر ہم برما ہوتے جہاں پہ اگر آپ کارڈ 3 سال پہلے تک اگر آپ ایک فیکس موڈم کارڈ ملک کے اندر لے جائیں تو آپ کو 20 سال کی جیل ہو جاتی تھی. سو وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہم ہمارے یہاں جتنے بھی مسائل ہیں وہ اپنی جگہ, لیکن جو انٹرنیٹ کی پینیٹریشن ہمارے یہاں ہو گئی ہے کہ 200 روپے میں زون کہتے ہیں انلمیٹڈ انٹرنیٹ لے لو, پی ٹی سی ایل کے لیے 200 روپے میں براڈ بینڈ گھر پہ لگوا لو, فائبر ٹو ہوم آ رہا ہے, 4G سروسز 3G کو تو اسکپ کر گئے ہیں ہم. سی ڈی ایم اے کے اوپر یہاں پہ ہم اس وقت ہاٹ اسپاٹ خرید کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, گاڑی میں ہم ٹریول کر رہے ہوتے ہیں, براڈ بینڈ آ رہا ہوتا ہے. دس از سم تھنگ وچ از اے بلیسنگ ان ڈسگائز. اینڈ ڈسگائز کس طرح سے کہ ہم جس آپ کسی سے پوچھیں وہ اس چکر میں لگا ہوا ہے کہ ہم ملک سے امیگریٹ کیسے کر جائیں. جو بچے ہیں ہمارے, جو ہمارے اصل ایسٹس ہیں وہ ہمارے لوگ ہیں. ہمارے پاس میں کسی کے ساتھ لاسٹ ویک بیٹھا ہوا تھا تو کہنے لگے کاش ہمارے پاس جو چیزیں ہیں نا وہ نہ ہوتی. آپ سنگاپور کو دیکھیں, پانی بھی نہیں ہے, اینڈ اٹ ہیز دا سیکنڈ لارجسٹ ریزرو آف ویلتھ ان دا ورلڈ. پانی جس ملک میں نہ ہو, آپ سب کام چھوڑ دیجیے کہ اور منرلس تو دور کی بات ہے, پانی نہ ہو, پینے کے لیے پانی بھی اگر ملیشیا بند کر دے نل کا تو ان کے پاس پانی نہیں ہوگا. سو دے ڈونٹ ہیو اینی تھنگ. پارکس کے نیچے پانی کی ریزروز بنائے ہوئے ہیں, جتنے بھی بارشیں ہوتی ہیں اس پانی کو جمع کرتے ہیں. دیز آر تھنگز وچ وی نیڈ ٹو تھنک اباؤٹ کہ ہم کتنے بلیسڈ ہیں کہ ہم اس سب کے باوجود بھی ہم اس کو فائدہ نہیں اٹھاتے. تو انٹرنیٹ ہیز ون تھنگ وچ ہیز ڈن از کہ ڈیجیٹل ڈیوائڈ, جو ایک امریکہ میں آدمی صبح اٹھ کے سو کے اٹھتا ہے اور ایک پاکستان میں سو کے اٹھتا ہے, تو ریسورسز یا ٹولس اس کے پاس بھی وہی گوگل چل رہا ہے اور ہمارے پاس بھی وہی گوگل چل رہا ہے, ہمارے پاس بھی وہی انٹرنیٹ ہے. پہلے ہمارے پاس رونا تھا کہ انٹرنیٹ کی بینڈویڈتھ کم ہوتی ہے. تو میں جب امریکہ شفٹ ہوا کچھ سال پہلے 99 میں, تو مجھ سے پوچھا لوگوں نے کہ پاکستان سے چھوڑ کے امریکہ کیوں آ گئے, میں انٹرنیٹ تیز چلتا. The reason is because everything I'm doing is on internet. I mean I'm spending 16 hours, اور جہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں وہ زیادہ تر انٹرنیٹ کے اوپر بیٹھتے ہیں. اور اگر انٹرنیٹ سلو چل رہا ہوگا تو آپ کا آدھی لائف ختم ہو گئی کیونکہ آپ نے اس کے اندر انتظار میں ٹائم نکال دیا. سو انٹرنیٹ ہیز ناؤ بیکم ویری فاسٹ. 10 میگ کا کنیکشن اس وقت 10,000 روپے کا پاکستان میں اویلیبل ہے.
جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں will encourage them to buy that. بیکاز جب آپ کی اگین میسز زیادہ لوگ لیں گے اس کو تو پی ٹی سی ایل کہے گی کہ ہاں, یا دوسرے لوگ کہیں گے ہاں یہاں ڈیمانڈ ہے. This is how it's a supply chain. Unless you have a demand, people will not supply you things. So now ہمارے اندر اور ایک امریکن میں, ایک فنش میں کیا فرق ہے؟ ہم بھی اسی طرح سے ایجوکیشن یونیورسٹی سے نکل رہے ہوتے ہیں. ایک اچھی یونیورسٹی امریکہ کسی بھی لڑکا نکل رہا ہوتا ہے. ہمارے یہاں لڑکا آتا ہے اس کو $200 احسان کر کے دیتے ہیں تنخواہ, اور یورپ میں آپ بھنگی صاحب جو ہیں وہ 2,000 یورو مہینہ کما رہے ہوتے ہیں. تو 2.5 لاکھ روپے مہینہ اور 15,000 روپے مہینہ جو ہے وہ بہت زیادہ فرق ہے. سو the reason I think is کہ ہماری سوچ is not developed enough to look for the 2.5 لاکھ روپے مہینہ. ہم ابھی بھی 15,000 روپے دے کے خوش ہو جاتے ہیں. The moment people start waking up and saying کہ جی ہم وہی جاب فنلینڈ میں کرنا چاہتے ہیں, سویڈن میں کرنا چاہتے ہیں ریموٹلی, آپ آدھے پیسوں میں یہاں بیٹھ کے وہی جاب کر سکتے ہیں. میرے اپنے اسٹاف بھی بیٹھے ہوئے ہیں بھائی, یو آر ویلکم ٹو ایکسپلور دیٹ. The logic is کہ we have to grow the economy, we have to change the mindset, and the whole thing is that changing the mindset is where the whole bottleneck is. جب تک ہم یہ سوچیں گے ہی نہیں کہ ہم یہ کر سکتے ہیں تو ہم اسی وقت کر سکتے ہیں جب ہم سوچیں گے. So the company which I make my money from exchanges phone numbers, telephone numbers. تو ہم ٹیلیفون نمبرز ایک ٹیلیفون کمپنی سے خرید کے دوسری کمپنی کو بھیجتے ہیں. 2005 میں جب ہم نے اس کی ویب سائٹ اناؤنس کری تھی, we made it into a non-profit ویب سائٹ کہ جی ٹیلیکوز کو ہم نے کہا کہ آپ یہ سروسز اپنے نمبر سے اسپیئر بیچنا شروع کریں اور دوسرے ٹیلیکوز کو کہا کہ آپ خریدیں. So everybody in that space in the US called us, insane. یہ نہیں ہوگا, چلے گا نہیں. So unfortunately I have been labeled insane, so I take advantage of it. کہ 2001 میں جب ہم نے ٹیلی فون کی لائن پاکستان میں بجائی پہلی اور انڈیا میں بیچے, تب ہم لوگ باکسز بیچتے تھے. And we were the first company in the world before Vonage and Magic Jack and Skype to actually have a phone line over the internet on a box. There was no such thing available at that time. 2003 is when Vonage came out with their own box. And we have been doing weird innovations since a lot of time. Hosted PBX platform, for example, Wateen offers it, PTCL offers it. We came out with it in 1997. When I had no idea کہ چلے گا کیسے, but the concept was there, eventually it will happen. اور ہماری آرکائیوز میں جا کے پرانی فلمیں دیکھیں ہیں جو ہم نے اس کے اوپر ویب سائٹس بنائی تھیں کہ ایک دن آئے گا کہ یہ ہوگا, اب وہ دن آ گیا, ہر ایک بیچ رہا ہے. So things change and we have to start thinking that we are not stressed, we are not stuck up here in this country. It's a blessed country. اگر ہمارے پاس بہت اچھا ٹیلنٹ اویلیبل ہے, we need to groom it properly, we need to give them the right expectations. ایک آدمی بس میں 1 گھنٹہ بدبو والے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے سونگتے ہوئے آفس پہنچے, آپ اس سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ اسی لیول پہ کام کریں جو امریکہ میں ہے, تو وہ نہیں کر سکتا ہے. So you have to give them that space کہ جی آپ اس کو leverage, اس کو let him give a good result, give him the best environment you can, give them the right tools and have great expectations. So now we need to take advantage of the blessing of the internet by utilizing it more. So leverage is what we need to use it for. Khan Academy اس کون یوز کرتا ہے؟ 1 2 3 4 Okay, Khan Academy کا پتہ کس کو ہے؟ Right? Half of you know what is Khan Academy. So half of you who don't know what is Khan Academy, do we have the video? We can play it? Okay. So Khan Academy is made by Salman Khan, not the actor, which basically who has taught 250 million people over the internet in 3 years' time. تو 250 ملین لوگوں سے یہاں پہ کوئی آدمی بیٹھا ہے جو ہاتھ ملا سکتا ہو. So in order to actually reach out to that kind of mass, we need to use technology. And in order to do that, we have to learn it to the best of it. And we should then use it to the best of it.
Videos are an excellent form of reaching out. The way we are teaching it, preaching it is all through video. آپ ایک جگہ پہ ایک سے زیادہ وقت میں فزیکلی نہیں ہو سکتے، لیکن آپ کی فلم ایک سے زیادہ جگہوں پہ چلائی جا سکتی ہے، دیکھی جا سکتی ہے، سمجھی جا سکتی ہے، غلطیوں کے چانسز کم ہو جائیں گے. یوٹیوب کس کون بتائے گا کتنے سال پرانا ہے؟ What? 6 سال پرانا ہے. 2005 is when YouTube was born, and Google is 11 years old. So, in 11 years, Google has become one of the biggest companies of the world. We were discussing yesterday, and we will discuss next. If you shut down Google, what happens? Right? Again? Again? Screwed. Yes. There were 3 founders of YouTube. One of them was Pakistani and he was kicked out of the company. Bengali. Bengali. I was not kicked out. I think the day YouTube was sold for $1.5 billion, he disappeared from the internet because he didn't want to be kidnapped or his family to be kidnapped in Bangladesh. Because uske paas, he had 70 billion taka, some kind of money. So, any of you, it's a good advice. If you get sold out for $1 billion, disappear from the internet if you can. Otherwise, you might be kidnapped by someone. So this is what I think کہ انٹرنیٹ کو ہمیں ایٹ فل ایکسٹینٹ یوز کرنا چاہیے. جو لوگ یوز نہیں کرتے ہیں ان چیزوں کو جس کو وہ کرٹیکل سمجھتے ہیں یا کرٹیک ہے ان کے اوپر، اس کو سمجھنے کے لیے استعمال کریں. دین یو کین آلویز لیو اٹ. یو کین I will encourage you to pay a visit to our websites on ipsop.org, which is the Internet Promotion Society of Pakistan. You should check out what we are doing at the Supertech Foundation, supertech.org. These things, we're trying to create videos of awareness. We have also started rehantraining.com, which has basic technology training. So supertech.org will become the Khan Academy for small businesses. And Rehan Training will become the technology hub for technology training in Urdu. It's basically all content is in Urdu. We're going to go for English next, but first we want to reach the masses. University students, teachers, take advantage of social media. At least learn the basics of it. کہ آپ کس طریقے سے اس کو استعمال کر سکتے ہیں. You can grow your business. You can grow yourself phenomenally. How many of you know TCS? The CEO of TCS, the ex-CEO of TCS, we met him 6 months ago. اور انہوں نے to compliment us, he said کہ Rehan, what you have done for what Mantu has done for Dr. Susanna, we couldn't have done in 20 years for ourselves. So we just used social media basically, that's it, and nothing else. We didn't invest a lot of money. We just did the right things properly. That is all we need to do. I was talking to another gentleman that we need to impact the right people in the right places also. We can't just go impact. We should impact as much as we can. جو آپ کا circle of friends ہے یا آپ کے جو closest ہیں ان کو definitely impact کریں. اپنے اماں والدین کو، اپنے پھپھیوں کو، اپنے ماموں کو، ان کو impact کریں by actually helping them come online. اس عید پہ میں نے یہ کیا کہ میں نے اپنے جتنے رشتہ داروں سے ملنے جا رہا تھا اس کے بعد آنے کے بعد ان سب کے فیس بک آئی ڈیز خود ہی بنائے، ان سب کے لیے ای میلس خود ہی بنائے جن کے نہیں تھے، اور ان سب پہ سارے رشتہ داروں کو ایڈ کر دیا اور ان کے فون نمبرز ڈال دیے. سو دے اسٹارٹڈ ریسیونگ فون کالس. چاچا جی ہم نے نئے فوٹو لگائے ہیں، پھپھا جی ہم نے نئے فوٹو لگائے ہیں، دیکھ لیں. سو دا پیئر پریشر میڈ دیم اینڈ دین آئی ایس ایم ایس دیم کال دیم کہ جی آپ ہم نے اکاؤنٹ بنا دی. جب آپ کو ٹائم ملے یو کین واچ اٹ. But the thing which happened is that up till now I was actually just saying کہ بنا لو. So I think it's about time we need to do it for them. اگر آپ اسٹوڈنٹس ہیں، آپ اسٹوڈنٹس کتنے ہیں یہاں پہ؟ اگر آپ اسٹوڈنٹس ہیں اور آپ کے ٹیچرز سوشل میڈیا کو یوز نہیں کر رہے ہیں، which is the most case right now, especially جو ڈین ہے وہ بالکل یوز نہیں کر رہا، جو پرنسپل ہے وہ یوز نہیں کر رہا ہے، جو سینئر موسٹ جو امپیکٹ سب سے زیادہ لا سکتا ہے وہی یوز نہیں کر رہا ہے. تو کہ وہ یوز نہیں کرتا تو کہتا ہے بند کر دو سارا.
سو دس از وائی وہ آپ کو بولتے ہیں کہ بند کر دو سارا کو. سو آپ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ ان کے لیے ایک فین پیج بنائیں, اور اگر آپ کی دوستی ان سے نہیں ہے تو آپ ان سے دوستی کریں. دوستی کیسے کرتے کون بتائیں گے؟ رائٹ, آسک یوٹیوب, دیر از اے ویڈیو آن اٹ. So go and make friends with them. Go and say, you know, sir, ہم آپ کو بہت پسند کرتے ہیں, بہت اچھے آدمی ہیں, blah blah blah. ہفتے میں ایک دفعہ ان کے پاس جائیں, بیٹھیں, اور ان کو سمجھا, ان سے جب دوستی ہو جائے تو ان سے کہیں کہ سر میں آپ کے لیے فیس بک کی آئی ڈی بنا دوں, اگر آپ بنانا بنائیں تو خود ہی بنائیں, خود ہی مینٹین کریں, اس پہ ادر فیکلٹی کو ایڈ کریں, اپنے دوسری فیکلٹیز اسی یونیورسٹی کی دوسری یونیورسٹیز کی ایڈ کریں, اور اس کے بعد ان کو کہیں سر آپ کے تو سارے 500 فیکلٹی ممبرز ہم نے دوست بنا دیے, وہ مجبور ہو جائیں گے یوز کرنے میں. اینڈ دین چینج ول ہیپن, اٹ ول ہیپن ایونچولی. اینڈ I wish I could put everybody on Facebook. I don't own Facebook. I wish I did, but it's a huge change making platform. ہم سب کل ایکسٹریمزم پہ بات ہو رہی تھی یہاں پہ کہ ایکسٹریمسٹ کے پیج فیس بک پہ بند کر دینے چاہیے. سو which is not correct. بند نہیں کرنا چاہیے, ان کے ساتھ ان کو دوست بنائیں, ان کے یہودی دوست بنا دیں, ان کے انڈین دوست بنا دیں. اگر ان کو یہودیوں سے شکایت ہے نا, اگر ایک یہاں پہ ہمارے آفس میں ایک صاحب تھے, انہوں نے کہا جی مجھے یہودیوں سے بہت نفرت ہے. میں نے کہا آپ کتنے یہودیوں کو جانتے ہیں؟ تو 0. جی کل کی اسائنمنٹ ہے, آپ نے 50 یہودی دوست بنانے ہیں آن فیس بک. I mean go and make friends with them. وہ آپ کو فیس بک پہ کیا کر سکتے ہیں؟ Just know them first and then hate them. If you think extremists are bad, you know, go and see what they're saying first and then say these are bad or these people are bad. Nobody wants to bomb anyone. ابھی جو بچہ بیٹھا تھا اس کا اسکول کہہ رہے ایک ہفتے کے لیے بند ہو گیا کیونکہ پوری بلڈنگ جو بم کی وجہ سے وہ ضائع ہو گئی ہے. بلڈنگ کے اندر پنکھے لٹک رہے ہیں, بتیاں لٹک رہی ہیں, can't be used. Nobody wants it. بچہ مر گیا, اسلام آباد میں مر گیا, پشاور میں بم میں مر گئے. This is nobody wants that. جو بیچارہ ایک قیامت کی نشانیوں میں ہے نا کہ نہ مرنے والے کو پتہ ہوگا کہ کیوں مر رہے ہیں, نہ مارنے والے کو پتہ ہوگا کہ کیوں مار رہے ہیں. So this is happening where we can ہمیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں. We need to take action near you, and جو زیادہ امپیکٹ والے لوگ ہیں ان کے اوپر کام زیادہ کریں. اور اگر کہیں دقت ہو میری گردن حاضر ہے, مجھ کو ای میل کریں. I'll send you a video on how to do it. I would love to. Thank you so much. I'll open the floor for any questions if anybody have. Abid, always have a question. Good idea. You should take that charge, mashallah. تو میں تو ایسا ہی لے جاتی. جی پلیز. lot of the educational materials on the internet, they have copyright issues, meaning that a lot of the information on the internet has copyright issues, meaning that sometimes faculty is not legally allowed to use that when you're teaching something. تو ایشو یہ ہوتا ہے کہ جب لوگ اڈاپٹ کرنا شروع کرتے ہیں, یو کین آسک پرمیشن, بیکاز ایونچولی وٹ ہیپن از کہ آٹو ڈیسک جتنے بھی سافٹ ویئر از ویری ایکسپینسو, 3D Max ہے اور آٹو کیڈ ہے. تو جب لوگوں نے پریشر ڈالنا شروع کیا کمپنی نے پریشر میں آ کے کہہ دیا کہ 30 دن کا لائسنس سب کے لیے دنیا میں فری ہے, 30 ڈیز سے یوز کرو, اچھا نہ لگے اسٹاپ کرو. تو تو ایسا ایشو ہے نہیں کہ آپ بولیں کہ آپ سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ نہیں کر سکتے یا چیزیں انٹرنیٹ سے نہیں یوز کرتے, یوز کریں. اور کمپنی کو ڈائریکٹلی ای میل کر کانٹیکٹ کریں. پیپل وانٹ دیئر پروڈکٹ ٹو بی یوز بائی یو. ایک وقت آئے گا کہ آپ اسٹوڈنٹ سے آپ گریجویٹ ہو جائیں گے, آپ کام کریں گے, آپ پاس پیسے آ جائیں گے, آپ کو انٹرنیشنلی کام کرنا پڑے گا, آپ پیسے دینا پڑے گا, تو آبویسلی آپ وہی سافٹ یوز کریں گے جو آپ نے. جی ایکسلنٹ. جی تھینک یو فار دا گریٹ کامنٹ. اینی بڈی ایلس؟ ہاں, I think Abid has a great point. اگر طالبان سے کی بات کرتے ہیں تو we'll take it in the panel. We'll take that question to the panel, by the way. I think it's a great point. Thank you for pointing it out. جی بہت سے ایشوز ایسے ہوئے ہیں کہ ہم لوگوں نے فرینڈس بنانے کی کوشش کری, لیکن جسٹ بیکاز کہ پاکستان ہمارے ساتھ لوگوں ایک سیٹ کا لگا دو یا کچھ بھی ہے تو لوگ ہم سے انٹریکٹ نہیں کرتے. وہ اسی وقت ہی ہم سے چیٹنگ ختم کر دی کہ وہ دے آر
फ्रॉम पाकिस्तान और ऑल दैट, इस इशू पे हम क्या कर सकते हैं? क्या या तो अपना पाकिस्तान का लगाना ही छोड़ दें, सही है। क्या करें? कोई और यही बात, किसी और को यही पॉइंट है, किसी और कोई प्रॉब्लम आई है? 1 2 3 4 5 6 7 ओके। आई थिंक आबिद हैज अ क्वेश्चन। मैं बेसिकली एग्री नहीं करता क्योंकि मेरे प्रोफाइल पे तो सिंस 2006 पाकिस्तान का बैच जो है वो बैक साइड अप्लाई है। 2006 पे आप फेसबुक पे नहीं थे? क्यों नहीं था? 2006 पे आपने करके दिया। अच्छा, इतने साल हो गए। ओके बेटा, द पॉइंट, द प्रॉब्लम इज नॉट कि आपको एक्सेप्ट नहीं करते। द प्रॉब्लम, द वे आउट इज कि यू नीड टू आस्क देम द राइट वे। अगर आप पूछेंगे सही तरीके से, अपने उस्ताद को कहेंगे आपने ये नहीं सिखाया मुझको, आप बताइए किस तरह, ही विल नेवर आंसर, ही विल किक यू अ स्लैप। बट अगर आप पोलाइटली, तमीज़ से, सही तरीके से बात करेंगे, ही वुड लव टू आंसर यू। यू हैव टू नो हाउ टू आस्क। एंड द प्रॉब्लम इज हमारे स्कूलों से 80s से एथिक्स ख़त्म हो गए। वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट्स द राइट वे। बदतमीज़ी करने का भी सलीका क्या होता है उसको। किसी लखनऊ वाला है यहाँ पे कोई? किसी लखनऊ वाले से पूछें कि हाँ बदतमीज़ी सलीके से कैसे की जाती है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट टेक्स टाइम एंड इट्स जिस बच्चे को प्रॉब्लम है, आई हैव अ वीडियो ऑन इट एंड महविश वांट्स टू आंसर दैट क्वेश्चन आल्सो कि किस तरीके से पूछना है। लेकिन आप अगर आप याद रखें कि कबूतर बना होगा आपकी प्रोफाइल पे अगर, और उस पर कुछ नहीं लिखा होगा कि आप कौन हैं, आपने नहीं लिखा आप कौन से स्कूल में जानती हैं, आपने नहीं लिखा और आपने स्लैंग लैंग्वेजेस यूज़ की हुई हैं, आपने उर्दू लिखी हुई है, फॉरेनर को तो छोड़ दें, पाकिस्तानी भी आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा। यू हैव टू हैव द प्रॉपर फेस फ़ोटो। आप नकाब करके फ़ोटो लगाएं, नकाब करके नहीं लगाती हैं, कार्टून की नकाब लगाते हैं, किसी और खातून का रिप्रेजेंटेशन कर दें, अपना फ्लैग लगा दें। देन राइट फुल इंफॉर्मेशन। अगर आप ट्यूशन पढ़ाती हैं लिखें, स्कूल कहाँ से पढ़ा लिखें, कॉलेज कहाँ गई लिखें, ये सब बातें जब आप लिख देंगे तो वो कहेगा कि दिस इज़ एन एजुकेटेड पर्सन फ्रॉम पाकिस्तान, नॉट अ तालिबान फ्रॉम पाकिस्तान। बिकॉज रिमेंबर कि आप जब पाकिस्तान का वर्ड बोलते हैं ग्लोबल मीडिया पे, तो पाकिस्तान ऑलवेज फॉलोज विद अ नेगेटिव वर्ड। बम फट गया, गन आ गई, ये हो गया, वो हो गया। उनको उनके आपको साथ में बोलूँ इराक से किसी को दोस्त बना लें और एक गन बनी हुई हो, आप बनाएंगी? सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि द मोमेंट आउटसाइड पाकिस्तान कोई नाम भी पाकिस्तान का लेता है, तो द थिंग विच कम्स इन योर हेड इज़ व्हाट कम्स टू योर हेड व्हेन यू हियर इराक। आप इराक का नाम सुनते ही आपके, या अफ़गानिस्तान का नाम सुनते ही आपके दिमाग में जो इमेज आता है, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली उनके दिमाग में पाकिस्तान का नाम सुन के आता है। रियलिटी ग्राउंड पे कुछ और होती है, ठीक है। काबुल में जो होटल है वो इस वक्त न्यूयॉर्क से भी महंगा है, ठीक है, रियलिटी है। लेकिन आप तो क्या वहाँ पे बम फट रहे हैं और ये हो रहा है वो है। It's different. Ground reality is different. That's why social media is important. That you should go and actually make friends on the ground and ask them. And I'm glad you asked that question. But you have to ask properly. अगर आप किसी को ऐसी add friend request भेज देंगे तो वो नहीं जानता आप कौन है, आप एक छोटा सा नोट लिखें, Hi, my name is XYZ. I am a student in Karachi, Pakistan. I would love to make new friends from the US. And can I please add you on Facebook? That's it. Write one-liner and they will definitely add you if your profile has the proper information. और अगर वो नहीं भी add करता तो अच्छा ही वो नहीं है, वो उस लाइक भी नहीं है। जी मैम, if you want to answer that? Yeah, actually I wanted to answer your question. I'm from Pakistan as well. मैंने भी अपना career actually Facebook से start किया। रेहान ने मुझे कहा था मैं भी Facebook पे एक अकाउंट बनाओ, लोगों को ऐड करो। I did that. मैंने वहाँ पे अपनी एक पहले पिक्चर भी नहीं लगाई थी, मैंने पाकिस्तान का फ्लैग लगाया था जब मैंने अपना अकाउंट बनाया, ठीक है। मैं ये रानी तो मैंने जो है पाकिस्तान का फ्लैग ही लगाया